ہم ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر جو بازاری زبان استعمال کر کے ایک دوسرے کو ہم ہیچ کرنے کے لیے کہیں ناسبیوں کا روپ دھار لیا، کہیں روافظ کا روپ دھار لیا، کہیں خارجیوں کا روپ دھار لیا، اصل میں اس سارے واقعے کے پس منظر میں جو شاہ صاحب نے جس انداز میں یہ لفظ بولا، اس کی ایک پس منظر میں جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت اور عصمت و طہارت پر آواز اٹھی تو اس وقت کچھ لوگ علماء ایک طرف ہو گئے، اس خطا والوں کے ساتھ ہو گئے، اور سادات کرام ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کا انہیں موقع مل گیا اور اکٹھے ہو گئے، اور پھر آگے بات چلتے 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 آج یہاں تک آ گئی کہ اسی ہی پس منظر میں، اسی ہی کانٹینٹ میں، اسی ہی ایک ترتیب کے ساتھ، اسی لہہ میں شاہ صاحب نے یہ لفظ استعمال کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور جبکہ بقیہ جگہوں پر اعلیٰ حضرت یہ اسی کے رد عمل میں ایک تسلسل میں ایک بات آ گئی۔ اگر میں علمی بحث اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یا حضرت کے حوالے سے اس پر میں نہیں جانتا، میں تو دست بستہ علماء کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بازاری زبان استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، کیا امت مسلمہ کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، فلسطین کن حالات سے گزر رہا ہے، امت مسلمہ کے 56 اسلامی ممالک کن حالات سے گزر رہے ہیں، باطل سامراجی قوتیں کس طرح ہم پر غالب ہیں، کیا امت مسلمہ کے علماء ممبروں کے وارث اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں؟ کیا وہ مطمئن ہیں؟ تو آنسر از نو۔ جیسے آج کل کے دور کے اندر پاکستان کے 3 لطیفے ہیں، ان لطیفوں میں پہلا لطیفہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، یہ بھی ایک لطیفہ ہے، اور اس میں دوسرا لطیفہ ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے سیاست سے پاک ہیں، یہ بھی ایک لطیفہ ہے، اور اسی طرح وہ جو 3 لطیفوں میں تیسرا لطیفہ ہے کہ علماء حق کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ علماء کہاں کھڑے ہیں؟ کیا علماء کی ذمہ داری صرف یہ رہ گئی ہے کہ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ایشو پر اتنی بازاری زبان استعمال کر کے ہم یہ خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا اخلاقیات نوجوان نسل کی کو سدھارنے، تربیت کرنے، کیا ہم آج اس وقت ہم اس دور پہ پہنچ گئے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ ہم پھر بنو عباس، بنو امیہ کے دور کے اندر دوبارہ پھر چلے گئے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن آتا ہے، ان کے ایام آتے ہیں، تو ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کرائی ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا عروج پر سوشل میڈیا کو لے کر ہم چلے جاتے ہیں، اور اس پر ایک ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس وقت بجائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آپ کی تعلیمات، آپ کے ساتھ محبت، آپ کا عشق، آپ کی خدمات کو بیان کریں، ہم اس نقطے کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے سیدہ کو باب فدق کا حق دیا یا نہیں دیا، ہم اس مسئلے پر الجھ جاتے ہیں اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں اور ایسے مسائل بیان کرتے ہیں، پھر دوسری طرف سے اس کے دفاع میں باتیں آتی ہیں، پھر ہم دفاع کرتے ہیں اور ایک بحث بن جاتی ہے، اور اس میں پوری تعلیمات بکھر کر رہی تھی۔ یہی سامراج چاہتا تھا۔ اب کل 13 رجب آ جائے گی، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے، اور کل سے کیا آج سے دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز، ایسے علماء کی باتیں اور ایسے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی خدمات، ان کی تعلیمات، ان کے کارنامے، ان کی خلافت کے طور طریقے، وہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے، اور ہم ایسے مسائل کے اندر الجھ گئے ہیں اور الجھ جائیں گے کہ جو سامراج چاہتا ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت اور شہادت کا دن آتا ہے، وصال کا دن آتا ہے، تو اس پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس وقت ہم ٹوٹل اس رانگ روٹ پر چل پڑے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، جس کا کوئی
معاملہ ہی نہیں تھا، اور ہم اس وقت علماء اپنی ذمہ داریوں سے برا ہو کر کے ہم ان مسائل کی طرف مناظرے کر رہے ہیں اور مناظروں میں الجھا دیا گیا ہے۔ خطبات جمعہ کے موضوعات کو علماء کے دیکھ لیں، کوئی اصلاح احوال کے موضوعات نہیں بات کر رہے۔ اب یہ جن صاحب نے راولپنڈی میں شاہ صاحب کے متعلق جو زبان استعمال کی ہے، میں آج سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا جسم کانپ اٹھا کہ ہم کس منہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کی بھیک مانگیں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے علم کے وارث تھے، ہم منبر کے وارث تھے، ہم یہ خدمات کر کے آئے ہیں، اور کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک آپ سے منسوب سادات کرام کے متعلق یہ زبان استعمال کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اسلام کی، کیا آپ کی روح کو کیا ہم خوش کر رہے ہیں یا ناراض، اور آپ کی لائے ہوئے دین کی ہم یہ خدمت کر رہے ہیں؟ میری دست بستہ عرض ہے کہ علماء اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور آج ان مشکل حالات کے اندر، ان پریشان کن حالات کے اندر امت کو، پاکستانی قوم کو، نوجوان نسل کو اسلام کی طرف لائیں، اسلام کی طرف راغب کریں۔ اور آج ہم ان مقدسات کو الجھا کر کے، ان مقدسات پر زبان درازی کر کے، ان مقدسات کے اوپر ہم مناظرے کر کے، کیا ہم اپنے ایمان کو بچا پائیں گے؟ بچ جائے گا ایمان؟ نہیں بچ جائے گا۔ میری اپنی پھر بار دیگر بزرگ دست بستہ علماء سے میری خدمت میں گزارش ہے کہ آج ہم اپنے حالات کو، ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ آخر پہ میں علماء کی توجہ پھر اس امر کی طرف، جیسے عباسیہ دور حکومت کے اندر مناظروں کا حال تھا اور آج بھی مناظروں کا حال وہی ہے، ہم نے سبق نہیں سیکھا، تو ایک تاریخ کا ایک اور سبق بھی دیکھ لیں۔ اس کی طرف میں بطور طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے بزرگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ کمال اتاترک ادب کی کتاب کا ایک حقائق ہے کہ کمال اتاترک نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ ملک کے سارے علماء کو، ملاؤں کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر کے بلایا، نشست ہوئی، تو کمال اتاترک نے کہا کہ کسان اناج پیدا کر کے ملک کو دیتا ہے، دیگر ہر طبقہ، اس نے الگ الگ ہر کسی کا ذکر کیا کہ وہ ملک کے لیے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ علماء ملا حضرات جو ہیں وہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے اور ملک کے اندر رہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دعا کی بات کہی تو کمال اتاترک نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری تیار کردہ کشتی کے اندر بیٹھ کر کے سمندر کی سیر کے جائیں۔ آپ نے بہت اچھا جملہ بولا ہے، سیر کو جائیں۔ جب سمندر کے وسط میں پہنچے تو اس وقت کے اس گاڑی، اس کشتی کو جو چلا رہا تھا، ملاح جو تھا، اس ملاح کو کہا کہ آپ نے کشتی کے درمیان میں سے سوراخ کر دینا۔ جب سوراخ کر دیا، پانی اندر داخل ہونے لگا تو تمام علماء مقتدر بیٹھ کے چیخنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو ملاح نے کہا کہ جلدی کریں، اس پانی کو نکالیں، دعا کریں کہ پانی نکل جائے اور ہم بچ جائیں ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا یہ دعا کرنے کا وقت ہے، یہ پانی نکالنے کا وقت ہے، یہاں اس وقت دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ملاح نے سب علماء کے ہاتھ میں ایک ایک بالٹی پکڑا دی اور کہا پانی نکالیں۔ پانی نکالتے رہے، پانی تو بڑھ رہا تھا، کیسے نکلنا تھا؟ آہستہ انہوں نے تیزی سے کشتی کو واپس کر کے جب کنارے پر لا کر کے کھڑا کر دیا تو وہ تھک چکے تھے، بحال ہو کر کے، بے ہوش ہو کر کے ایک کونے میں سارے علماء گر گئے۔ تو کمال اتاترک ان کو ملنے آیا، کمال اتاترک ان کو ملنے آیا۔ جب ملنے آیا تو سب بے ہوش پڑے تھے۔ جب ہوش آئی تو ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اب آپ دعا کریں۔ انہوں نے کہا دعاؤں سے کام نہیں بنتا، عمل سے کام بنتا ہے۔ ہم نظام مصطفیٰ کی جب بات کریں تو ہم سیاسی پارٹیوں میں علماء بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سامراج نے
علماء سے مفادات لینے کے لیے ایک گروہ ان میں سے چن لیتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر کے ہم باتیں کرتے ہیں، اور ان کی نشستیں ہوتی ہیں اور برخاست ہوتی ہے، ان کو کھانے پیش کیے جاتے ہیں، مفادات دیے جاتے ہیں، اور وہ حکومت کی حمایت کر کے آ جاتے ہیں۔ اپنا ان کا کوئی راہ نہیں۔ آج صرف حضرت اور اعلیٰ حضرت پر بات ہو رہی ہے۔ تو جب پاک فوج کے کمانڈر ان چیف کی زیر صدارت علماء مشائخ بیٹھے تھے، تو سارے علماء مشائخ ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور کمانڈر ان چیف صاحب، چیف آف آرمی سٹاف صاحب ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو کیا اس وقت علماء کو اپنی عزت اور ناموس اور بقیہ معاملات اور مسندوں کا اس وقت خیال نہیں تھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی راؤنڈ اباؤٹ ایک ٹیبل پر بیٹھتے، سب مشترکہ بیٹھ کر کے بات کرتے۔ انہوں نے تو آپ کو سامنے بٹھایا جیسے بقیہ سپاہیوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا علماء کو خیال نہیں آیا؟ جب جد و جہد کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ہماری مساجد کے مسائل ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں، معاملات نہیں۔ تو جو زبان، بازاری زبان اس وقت استعمال کی جاتی ہے، کیا اس وقت آپ کی انتظامیہ اور کمیٹی والے یہ نہیں پوچھتے کہ حضرت صاحب آپ یہ بازاری زبان کس کے متعلق استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اس وقت پاکستان کے امت مسلمہ کے ہمارے گناہوں کے حالات یہ ہیں کہ آپ سب علماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں۔ اس وقت نومبر کے شروع سے، نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، 3 ماہ گزرنے لگے ہیں، پاکستان کے خطے پر بارش نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ چترال، سوات، کالام، مالم جبہ اور یہ تمام برفانی ایریاز اس وقت برف سے خالی پڑے۔ کیا اللہ کا یہ عذاب نہیں؟ دھند سے آج 2 مہینہ پورا گزرنے لگا ہے۔ 1 دسمبر سے بھی، پہلے سے پہلے دسمبر سے بھی شروع ہوا جب سے، تو آج جنوری ختم ہونے والا ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ کے لگ بھگ ہو گیا ہے کہ سورج دکھائی نہیں دے رہا، بارش نہیں ہے، قحط سالی کی سی صورتحال بن رہی ہے، اور علماء حضرت اور اعلیٰ حضرت کے مناظروں پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اولیاء کے کردار پر مناظرے کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کیا یہ سارے اسباب دکھائی ہمیں نہیں دیتے؟ ہم کہاں کھڑے؟ میں بطور طالب علم پھر بھی کسی معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے حق میں دل آزاری ہوئی ہو۔ میرا آج مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں، کیا اس وقت یہ مناظروں کا وقت ہے؟ کیا اس وقت جن ایشوز کے اوپر آج ہم بول رہے ہیں، کیا یہ ایشو اس وقت اٹھانے کے ہیں؟ کیا یہ دین اسلام کی خدمت ہے؟ کیا اس کے متعلق ہم سے پوچھ نہیں ہوگی جو ہم وارثان منبر کہلاتے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے عمل پر اور دیکھیں اور خدمت اسلام، دین اسلام کی خدمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے مطابق کریں، تاکہ ہم ان مناظروں سے جان بچا کر کے ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں، ہم امت مسلمہ اور پاکستانی قوم کی اصلاح احوال کی بات کر سکیں، اصلاح کی بات کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بزرگ علماء اس رویے پر نظر ثانی کریں گے اور امت کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔